صلوا علیہ وآلہ۔ یہ 17ویں سپارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ انبیاء کی بھی پہلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرمایا کہ حساب تو لوگوں کا قریب ہے، کیونکہ تیزی سے زندگی گزرے گی جو ہماری باقی رہ گئی ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، جو جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کوئی سوچے گا 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 50 سال۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پچھلی جو زندگی کیسے گزری؟ آپ کہیں گے یوں مفتی صاحب پلک جھپکتے، جس وقت گزر رہی تھی بڑی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وقت ہی نہیں گزر رہا، لیکن اب پچھلی زندگی اتنی سی ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو آگے زندگی وہ بھی یوں ختم ہو جائے گی، اور ہم مر کے ہمارے چاہنے والوں کے درمیان سے لوگ ہمیں اٹھا کر، وہ رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بچے بلک رہے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان سے اٹھا کر ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور سب مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ پھر کسی کو اللہ توفیق دے گا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے گا، ورنہ بہت سارے تو مجھے ایسے سن رہے ہوں گے جن کو اپنے قریبی لوگوں سے بھی امید نہیں ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد یہ اصالہ ثواب کر دیں گے، کوئی دعا کر دیں گے یا ثواب جاریہ کر دیں گے۔ کیونکہ ہمارا ماحول گھروں کا بعض اوقات ایسا بنا ہوتا ہے کہ دنیا کے پیچھے دیوانے ہو کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ ماں باپ کا ادب، نہ آخرت کی کوئی فکر، اور پھر ہم بھی غفلت میں اور وہ بھی غفلت میں۔ میں ایسے تمام سننے والے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اور بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں، یوں نہ سمجھیں کہ بھی بہت عمر باقی ہے، یوں سمجھیں کہ بہت گزر گئی، تھوڑی سی باقی ہے، اور وہ تھوڑی بھی اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے واضح فرمایا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی حق کو قبول کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، نیک اعمال کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے اس کے مفاہیم۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ذرا اپنی موت کو یاد رکھیے، کسی بھی وقت دروازہ زندگی پہ دستک ہو سکتی ہے۔ اپنی قبر کی تنہائیوں کو یاد کیجئے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب کو یاد کیجئے، جہنم کی ہولناکیاں، جنت کے انعامات کو اپنے پیش نظر رکھیے، تاکہ دل آخرت کی طرف مائل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک وہ جس کی دوستی اس کی زندگی تک قائم رہتی ہے، جیسے ہی مرتا ہے وہ اس کی دوستی ختم۔ دوسرا وہ جو قبر تک ساتھ جاتا ہے، پھر اس کی دوستی بھی ختم۔ اور تیسرا وہ جو قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ پھر سرکار نے فرمایا، پہلا دوست اس کا مال ہے، کہ جیسے انسان کو موت آتی ہے اس کی دوستی ختم، کیونکہ آپ کا مال وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ پھر دوسرا دوست جو ہے، سرکار نے فرمایا وہ آپ کے رشتہ دار اور دوست احباب، ان کی دوستی قبر تک ہوتی ہے، جیسی قبر بند ان کی دوستی بھی ختم۔ اور تیسرا دوست فرمایا انسان کا اچھا یا برا عمل، یہ قبر میں ساتھ ہوگا۔ اب جس کے ساتھ دیکھیں دائمی ہے، جو ہمیں قبر کی تنہائیوں میں بہت نفع دے سکتا ہے، نیک اعمال، اس سے ہم غافل ہیں۔ اولاد، رشتہ دار، ان کے لیے گناہ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے غلط قسم کے کام کر رہے ہیں، اور وہ مال جو سب سے پہلے اس کی دوستی ختم ہوگی اور وہ دوسروں کے قبضے میں جائے گا۔ اور ہماری تربیت کا عالم تو ایسی ہوتا ہے، آپ نے ذرا غور کریں، جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا جو وارث ہیں آپ کے، اس مال کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی ثواب جاریہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے؟ بہت سارے والدین ایسے ہوں گے میری اس بات کو سن کر کہیں گے کہ ہمیں کوئی امید نہیں کہ ہماری اولاد ہماری قبروں پر آئے گی، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گی۔ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں، جن کی دوستیاں ختم ہونے والی ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ مال بھی سارا بانٹ دیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، ماں باپ کو چھوڑ دیں کہ سب یہیں رہ جائیں گے، دوستیاں ختم کر دیں۔ نہیں، اصل کیا ہے، ان سے کم دل لگائیں، ان کی طرف ان کو ٹائم دیں، لیکن بس جائز جو ہے کوئی ناجائز کام ان کے ساتھ نہ کریں، اور ان کی اتنی محبت دل میں پیدا نہ کریں کہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ اپنی قبر کو پیش نظر رکھیں، اس میں کون سی چیز کام آئے گی اسے اپنے ذہن میں رکھیں، وہ ہے نیک عمل۔ اب اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو دیکھیں، مال بھی گیا، رشتہ دار بھی گئے، اور قبر کے اندر جو ہمارا ساتھی بنے گا وہ برا عمل ہوگا۔ وہ دعائیں نہیں کر رہے، وہ بھول گئے، مال آپ کو نفع نہیں دے گا، اور یہاں برا عمل عذاب قبر کی شکل میں مسلط ہوگا، اللہ نہ کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، غفلت سے جاگیں، علم دین سیکھیں، سب سے پہلے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے پڑھیں۔ میری تفسیر تدبر قرآن یوٹیوب پہ ہے، جو میں نے QTV میں ریکارڈ کی تھی۔ تدبر قرآن لکھیے گا، ایپیسوڈز آ جائیں گے، 1 سے آپ اسٹارٹ کریں، اور وہ سارے وہاں پہ ایپیسوڈز ہیں۔ پورے قرآن کو ایک دفعہ ترجمہ تفسیر سے سمجھیے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کی طرف آئیں، شارٹ کورسز کریں، تاکہ یہ علم حاصل ہو، جہالت جائے۔ پھر اچھے
اچھے نیک عمل کریں، فرائض پورے کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اگر آپ کے پاس مال ہے قربانی خوش دلی سے کریں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں علم حاصل کر کے ان کا حق صحیح طریقے سے ادا کریں، تب آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ جس غفلت میں ہم ہیں اس سے ذرا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخری بات جو میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنے لیے خود کچھ کر جائیں، دوسرے پہ بھروسہ نہ رکھیں کہ وہ کر دے گا، وہ ثواب جاریہ کر دے گا، وہ دعا کر دے گا۔ جب آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، دوسرا آپ کے لیے کیسے تڑپے گا اور کیا کرے گا؟ یہ تو اللہ ماشاء اللہ کو لاکھوں میں ایک آدھ اولاد ایسی ہوتی ہے یا دیگر رشتہ دار جو خیال کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو سوچ دیتا ہوں، ذرا اپنا احتساب کر لیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے سے پہلے رخصت ہو جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے ثواب جاریہ کرتے ہیں، اور مرد حضرات کتنے ہیں جو قبور پہ ان کے حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے عمل کو دیکھ لیں آپ، یہی ہمارے ساتھ ہونے والا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، زندگی میں کرنا ہے وہ کر جائیں، اچھے نیک عمل کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں تو معافی مانگ لیں، کسی کا مال دبایا ہوا ہے ادا کر دیں، اور اپنے لیے ثواب جاریہ کریں۔ آپ بچوں کے لیے ضرور کریں، اپنے گھر والوں کے لیے ضرور کریں، لیکن کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کریں۔ اللہ کی راہ میں کچھ ایسا ثواب جاریہ کر جائیں کہ پھر قبر میں جانے کے بعد آپ حسرت سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں، بلکہ جو آپ کے اطراف میں قبرستان میں دیگر مردے ہیں وہ آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں کہ کس قدر خوش قسمت آدمی ہے، یہ اپنی زندگی کی قدر کر کے چلا گیا کہ روزانہ نیکیوں کے تھال اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں قبر پر، اور قبر نورانی ہو رہی ہے۔ کاش ہم بھی ایسا کر لیتے۔ اور یہ جو بھولا پن ہے جی، ہم نے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا کر اللہ کے پاس بطور امانت رکھوا دیا تاکہ مرنے کے بعد ہمیں مل جائے، یہ کوئی تصور نہیں ہوتا مذہب کا۔ جو آپ نے کیا وہ امانت وامانت کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے نام مال میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ سوچنا کہ یہ تھوڑا سا کر کے مریں گے تو یہ قبر کے اندر پھر بھئی تم نے امانت رکھوائی تھی لے لو، ایسا نہیں ہوتا، وہ فوراً آپ کے نام مال میں لکھا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ آپ کچھ ثواب جاریہ کریں۔ یہاں دنیا میں تو کم پہ ہم قانع نہیں ہوتے، قناعت نہیں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ میں نے 100 دفعہ کلمہ پڑھ دیا ہے، 700 دفعہ کلمہ، 1000 دفعہ یہ کر کے رکھ دیا تاکہ بعد میں مل جائے۔ واہ سبحان اللہ، مرنے کے بعد کے لیے اتنا سا اور دنیا کے لیے اتنا سارا۔ نبی کریم کے فرمان کے مطابق اگر ابن آدم کو، انسان کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی میں مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ صلو علیہ وآلہ